بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہم چنا پہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ چنا اللہ کی بہت بڑی نعمت پاکستان کے اندر وافر مقدار میں ہے اور سستی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے اور سردیوں کے ایام میں یہ گرم اور خشک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سردیوں کے لیے ہمارے پاس بہت بڑی نعمت موجود ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ معتدل ہے، ہر مزاج کے موافق آنے والا ہے، اور نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے۔ بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت بھنے ہوئے چنے چھٹانک آدھا پاؤ کھا لیتے ہیں، وہ پانی نہیں پیتے۔ جب رات کو بہت زیادہ پیاس لگے پھر پانی پی لیا، آپ دیکھو گے کہ یہ جو نزلہ زکام ہے کئی مہینوں سے لگا ہوا ہے، اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جگر کے لیے، تلی کے لیے، پھیپھڑوں اور پھیپھڑوں کی سوجن کے لیے بہت زبردست ہے۔ لوگ جو بھنے ہوئے چنے کو گڑ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جن کو شوگر نہیں ہے، جن کو شوگر ہے وہ گڑ کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح چنے کو جانو، کچے چنے کو، یہ تو بنا ہوا ہے نا، کچے چنے کو آپ نے بھگو کر رکھ لینا 24 گھنٹے پانی کے اندر، اور 24 گھنٹے کے بعد آپ کپڑے میں ڈال کے پوٹلی بنا کر کسی جگہ لٹکا دیں۔ آپ جب وہ 20-22 گھنٹے کے بعد دیکھو گے کہ اس کے اندر سے کونپلیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ جو انکھوا ہے، کونپلیں ہیں، یہ جو چنا پھٹ کے تو ہرے ہرے جب باریک باریک پتے نکل آئے، آپ اس کو کھانا شروع کر دیں۔ جیسے جتنا آپ سے کھایا جاتا ہے آپ وہ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ ایسی طاقت آئے گی جیسے کسی نے طاقت کا انجیکشن لگایا ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض ہیں، وہ اگر شوگر جو ہے خون کے اندر ہے، پیشاب کے اندر ہے، وہ گندم اور گندم کی روٹی کو چھوڑ کر چنے کا آٹا جو پسوا کر اس کی روٹی بنا کے کھائیں، تو انشاءاللہ العزیز شوگر کے اندر جو ہے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ اس کا جو چنے اور چنے کا سالن جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں۔ اس کے اندر کالی مرچ ہے، زیرہ ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، اس طرح کی چیزیں اگر ڈالی جائیں تو اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ میرے دوستو، یہ جو آپ نے پانی کے اندر بھگو کے رکھا ہے، انڈیا کے اندر ہے بہت زیادہ، اس کو جب وہ چنوں کا جوارا کہا جاتا ہے۔ یہ جو انکھوا ہوتا ہے، چنے پھوٹ کے جو ہے وہ باریک باریک سے جب ریشے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ جوارا جو اتنا مشہور ہے کہ ہر آدمی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جوارا ہی اس مریض کو استعمال کرایا جائے۔ اور ہمارے جو نئی نسل ہے، یہ جو نوجوان بچیاں اور بچے ہیں، صبح کو ناشتہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھو گے کہ ان کے جو وہ ناخن سفید ہے اور چہرہ جو وہ پیلا زرد ہے، رات پوری جو وہ موبائل کا استعمال ہوتا رہتا ہے، صبح ناشتہ کرتی نہیں ہے، اور جب زیادہ بیماری جو پیدا ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان نسل، بیٹے اور بیٹیاں جو ہے، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے سانپ نظر آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کتا کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے جو بے خوابی ہے، کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور جب وہ ہر وقت تھکے تھکاوٹ کے مارے ہوئے، اور صبح کو جب ناشتہ نہیں کریں گے تو یہ جو کمزوری ہو جائے گی بیٹیوں کو، تو پھر ساری زندگی وہ روتی رہیں گی۔ ان لوگوں کے لیے آپ ایسا کر لو، بلکہ میں بھی یہ کرتا ہوں کہ 1 کلو بادام لے کر اور 1 کلو چنے بھنے ہوئے لے کر اور 1 چھٹانک چھوٹی الائچی
ان سب کو گرنڈر کر لیا۔ یہ جو مخلوق جو ہے وہ صبح کو ناشتہ نہیں کرتی، انہیں 2 3 4 چمچ جو ہے صبح دودھ کے اندر ڈال کے دے دو، ویسے کھلا کے پانی پلا دو، دودھ پلا دو، چائے کے اندر بھی آپ ڈال سکتے ہو۔ تو آپ دیکھو گے کہ صبح کے وقت ہے یہ جب سردی لگ رہی ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، آپ کو سکون مل جائے گا۔ بلکہ وہ حضرات جو سفر میں ہوتے ہیں یا گھروں کے اندر جب وہ اہتمام نہیں ہے ناشتہ کرنے کا، تو وہ حضرات جو ہے اگر چنے کے ساتھ بادام نہیں لے سکتے، ایسی حالت ہے کسی آدمی کی جیب اجازت نہیں دیتی، تو آپ اکیلے چنے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں جب وہ یہ چھوٹی الائچی وہ پسوا لیں تو انشاءاللہ العزیز، لیکن چنے اور برابر وزن کے بادام اور چوتھائی حصہ جو ہے نا یا 1 کلو اور جو ہے 1 چھٹاؤ چھوٹی الائچی کر لو گے تو انشاءاللہ العزیز پھر کسی اور ناشتہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھائی سردیوں کے ایام کے اندر یہ چیز ضرور بناؤ، یقین جانیں کہ اس کے اندر جو وہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے، پہلے دن ہی کھانے سے فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، تمام وباؤں سے محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام کی ساری امت کو جہاں کہیں وہ موجود ہے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، ان کو وباؤں سے محفوظ رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کرو، بیل آئیکن کو دبا دیا کرو، سبسکرائب کر دیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔